بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو میں نے جو تھمبنیل پہ لگایا وہی کہ کوئی بہت بڑی پوسٹنگ ٹرانسفر ہونے لگی ہے یا لگی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا میں نے بہت ایک اہم ترین سروے کرانا ہے، اور وہ سروے کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور تیسرا میں نے آپ کو 3 کلپس دکھانے ہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہ کلپس آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے میں وہی کلپس جو ہے نا آپ کو دکھانے لگا ہوں جناب، اور یہ آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ عمران نیازی نے اس قوم کو کہاں دھکیل دیا۔ پہلا کلپ دیکھیے، یہ جب دعا ہو رہی تھی یہاں پر بنی گالہ میں، اور طارق جمیل صاحب جیسا بندہ بھی اس دعا میں موجود تھا، انہوں نے بھی روک ٹوک نہیں کی اس بات کی۔ یہ بہت بڑی ایک غلطی، ایک بہت بڑی توہین مذہب، ایک بہت بڑی توہین قرآن ہوئی، جس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ بہت ساری باتیں، وہ مسجد نبوی کی ڈسکس ہو رہی تھی، توہین بہت ساری نا، یہ ویسے ہی بیچ میں نکل گئی۔ نجم شراز صاحب یہ وہ پڑھ رہے تھے ترانہ، اور وہ ہر بندہ یہ علامہ بن گیا ہے نا، ہر بندہ اس حساب سے، مطلب کس طرح سے آپ خوشامد میں آگے نکل گئے کہ آپ شاعر اللہ کا احترام بھول گئے، آپ اللہ کے قوانین کا، اللہ کے قرآن کا احترام بھول گئے ایک شخصیت پرستی کے حساب میں۔ یہ دیکھ لیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ دوسرے میں ان پہ زیادہ کامنٹس نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سن کے یہی پھر آپ جو ہے نا جس طریقے سے آپ، میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے جائیے گا۔ مقصد اپنے منزل کی قدر ہو جائے، ہمیں اپنی ملک کی قدر ہو جائے، ہمیں اس لیڈر کی قدر ہو جائے جس نے پوری قوم کو آزادی کی قدر کروا دی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے، صحیح غلط کی تمیز سے آگاہی ہو جائے۔ اگر یہ رات مل جائے تو شب قدر نہ بھی ملی تو بھی ہماری جنریشن، ہماری آنے والی نسلیں سنور جائے۔ عمران خان کی قدر ہو جائے، اس لیڈر کی قدر ہو جائے، بس اگر اس کی قدر ہمیں ہو جائے نا تو چاہے ہمیں شب قدر نہ بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ سنتے جائیں، اب کانوں کو ہاتھ لگاتے جائیں۔ دوسرا سنیں جناب، جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہتے ہیں، اللہ غرق کرے ایسے لوگوں کو۔ یہ سنیں، یہ اور یہ مقبول جان کا کلپ سنیں ذرا۔ پاکستان میں کوارڈینیشن کی بھی کمی ہے اور پاکستان میں لائن آف ایکشن کی بھی کمی ہے، اور سب سے بڑا میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں، پتہ ہے کس چیز سے ڈر رہا ہوں؟ کہ عمران خان صاحب کے فدائین اس قسم کے ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں نا کہ میں پیغمبروں کو فرمان لیں گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ عمران خان اگر کہیں نا کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ تب بھی یہ مان لیں گے۔ یہ اوریا مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے فلاسفروں کو غرق کرے۔ میں تو یہ حیران ہوں، میں نے پہلے بھی دکھایا، چلو ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کی ایسی باتوں کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ یہ ہم کہاں چل پڑے ہیں، کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، یہ آپ دیکھتے جائیں، آپ استغفار پڑھتے جائیں، آپ لا حول ولا قوہ پڑھتے جائیں، آپ ان ایسے شیطانوں پر لعنت بھیجتے جائیں۔ اب اس کے بعد ایک اور دیکھیے، یہ ہمارے سابق وزیر دفاع ہیں اور سابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، یہ ذرا سن لیجئے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے تباہ و برباد کر دیا اس پاکستان میں، اور وہ مساجد کے علماء جو سیاسی ہیں، جو اپنے آپ کو سیاست مسجد میں سے میں ان کو وارن کرتا ہوں، وہ سارے لوگوں کہتے ہیں جہاں جس مسجد میں اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ سیاسی بات ہوئی تو ہمارے لوگ کھڑے ہو کے جواب دیں گے اور باہر پھینکیں گے۔ جہاں پر بھی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ فساد کی جڑ ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی مساجد میں دین کے علاوہ کوئی سیاسی بات ہوئی تو ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے اور اٹھا کے ان مولویوں کو باہر پھینک دیں گے۔ یہ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں مساجد کے اندر بھی۔ اب یہ مساجد کے اندر بھی خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ پر میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ کیا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مساجد میں ہر قسم کا موضوع زیر بحث آتا ہے۔ مساجد میں کیا آپ مسجد نبوی کی توہین کریں اور مساجد میں یہ موضوع اگر زیر بحث آئے تو آپ اس کو سیاست سمجھیں گے؟ مساجد میں مساجد میں انسانی حقوق زیر بحث آئیں گے،
مساجد جو وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں مساجد، اور انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسانی حقوق زیر بحث آئیں گے۔ آپ انسان کا جینا حرام کر دیں، ان کو کھانے کا، ان کو ایک روٹی کھانے جوگا نہ چھوڑیں، اور مساجد میں کوئی آواز بلند نہ کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خون ریزی کی سازش ہے، یہ وہ صورتحال ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں یہ باولے ہو گئے ہیں۔ ان کا بالکل جناب میں اب آ جائیں، اب چونکہ اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، آپ خود ہی سب چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ایک سروے کرانا چاہ رہا ہوں، اور یار وہ سروے یہ ہے کہ مجھے نہیں، میں اس سروے مجھے کیوں ضرورت پیش آئی، اور اس کے بعد یاد رکھیے گا میں نے وہ اہم ترین ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، اور خان صاحب کا جلسہ بھی اور مریم صاحبہ کا جلسہ بھی، اور ساتھ ہی میں نے یہ بتانا ہے کہ کون سی اہم ترین پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، اور جلدی کون سی ہونے والی ہیں، کون سی اہم ترین بھی کون سی ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بالکل آپ کو سب کچھ کھول کے رکھوں گا، اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور جلد۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے، اور میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ سروے، اور میں بات بھی اس پہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہوں، کیونکہ ان سے میرا ایک ذاتی تعلق ہے، کسی کو یہ نہ لگے۔ اب ہمارے دوست ہیں بلال غوری صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا اور بہت اچھا لکھا، اور انہوں نے اس کالم کا عنوان بھی یہی رکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے۔ انہوں نے جو کالم میں باتیں کیں، تو وہ باتیں سب سے پہلے پاکستان میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے ڈار صاحب سے انٹرویو بھی کیا، اور ان سے آف دا ریکارڈ میری بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب نے وہ باتیں یا وہ بات مجھے بتائی تھی، الحمدللہ میرے انٹرویو میں، اور آف دا ریکارڈ بھی مجھے بتائی تھی، اور اس کی دوبارہ انہوں نے تصدیق بھی کی ہے کہ جی نقوی صاحب وہ میں نے آپ کو ہی بتائی تھی۔ وہ کالم میں بات لکھی جناب بلال غوری صاحب نے، اور وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ لمبا چوڑا کالم ہے اس میں، اور اس کا عنوان یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے۔ خیر، وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے، مجھے بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نون لیگ کے لوگوں کے خاص طور پہ، اور باقی کچھ بزنس کمیونٹی سے، کچھ مختلف حوالوں سے وہ آئے کہ نقوی صاحب آپ یہ بات پہنچائیں میاں صاحب تک بھی، شہباز شریف صاحب تک بھی، مریم نواز صاحبہ تک بھی، جو نون لیگ کی ہے، کیونکہ وزارت خزانہ ان کی پارٹی کے پاس ہے، اور ان کو چاہیے کہ جب تک اسحاق ڈار صاحب کو واپس نہیں لاتے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو پائیں گی۔ جب تک اسحاق ڈار صاحب کو واپس نہیں لایا جاتا یہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ یہ بات ان کی اسیسمنٹ ہے، ان کی اپنی نون لیگ والوں کی اسیسمنٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور کام بہت 10 سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے کرنا ہے، تو ان حالات میں ڈار صاحب وہ ہیں جن کا یہ کل کالم میں بھی ذکر ہوا، اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ جی بالکل کس طریقے سے پاکستان کے میزائل پروگرام کو انہوں نے کس طریقے سے سلو سے فاسٹ کیا، کس طریقے سے انہوں نے جناب 5 سال سے لا کے 2 سال میں ان کو فنڈنگ پرووائڈ کی، کس طرح سے ڈار صاحب نے جناب ضرب عزم کو بھی فنڈنگ دی، کس طریقے سے ڈار صاحب نے آپریشن رد الفساد کو بھی فنڈنگ کی، کس طریقے سے جناب ڈار صاحب نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم بھی رہے گی اور پھر بھی میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھا دوں گا، کس طریقے سے ڈار صاحب نے 4 سال تک اس ڈالر کو 105 سے آگے نہیں بڑھنے دیا، کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آصف غفور صاحب، جنرل آصف غفور صاحب جو کہ سابق ڈی جی ISPR بھی تھے، انہوں نے کس طرح سے ڈار صاحب کی تعریف کی تھی کہ ڈار صاحب نے دفاع کی تمام ضروریات پوری کی اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا پاکستان کا اور پاک فوج کا، کس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو مینیج کیا، کس طریقے سے مہنگائی کو، کس طریقے سے پیاز کو 20 روپے سے آگے نہیں جانے دیا، آلو کو 15 روپے سے آگے نہیں جانے دیا، چینی کو 50 روپے سے آگے نہیں جانے دیا، آٹے کو 42-45 روپے سے آگے نہیں جانے دیا، کس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیے رکھا۔ یہ کام ہی اب سروے میں نے یہ کرانا ہے مختصر، اس کے بعد میں نے مین سٹوری پہ آنا ہے
اور یہ کائنڈلی آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ سروے کے جو ریزلٹس ہوں نا، جو کامنٹس ہوں، آپ نے مجھے یوٹیوب کے اس کامنٹس میں دینا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ نہیں دینا، اس کو وہ نہیں گنا جائے گا، وہ گنا ہی نہیں جاتا، تاکہ یہ کامنٹ سامنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان ریزلٹس کو میں نے جاری کرنا ہے۔ سروے کے ریزلٹس میں یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے پاکستان کی ترقی کی خاطر، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا واحد جرم یہ ہے کہ وہ ڈسپلن رکھتے ہیں، وہ فائنینشل ڈسپلن رکھتے ہیں، وہ فسکل ڈسپلن کے قائل ہیں، وہ کسی کو گڑبڑ نہیں کرنے دیتے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے حلقے، جو حکومت ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ جن کی سب کی اچھی نیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے آگے چلانے کے لیے، تو وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو چاہیے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ڈار صاحب کو واپس لایا جائے۔ تو میں نے کہا میں اپنے چینل پہ ذرا سروے کرا لیتا ہوں، کیا ایسے ہی ہے؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈار صاحب کو جلد از جلد واپس لایا جائے پاکستان کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کا وہ سفر وہیں سے شروع کرنے کے لیے؟ اور جناب جس طریقے سے شہباز سپیڈ جا رہی ہے، اسی سپیڈ کے ساتھ جناب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے، تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اسحاق ڈار صاحب کو جناب فوری طور پہ واپس لایا جائے؟ آپ نے کامنٹس میں اپنا یہ دینا ہے اپنی رائے، اور اس کو پھر میں اس کے بعد یہ کامنٹس میں، یوٹیوب کے کامنٹس میں آپ نے دینی ہے۔ آ جائیں جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ جی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں؟ کل خان صاحب کا جلسہ جو میاں والی کا جلسہ تھا، اور پھر مریم نواز صاحبہ کا جو کہ فتح جنگ کا جلسہ تھا۔ اچھا بات یہ ہے، میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ میاں والی کا جلسہ خان صاحب کا بڑا جلسہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ آپ بددیانتی کرتے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ جناب خان صاحب، اب میں نے کہا تھا نا، آپ اگر اسلام آباد کا کہیں کہ جی بڑا جلسہ تھا، نو ڈاؤٹ بڑا جلسہ تھا، لیکن اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ آئیں گے، ان میں 30-40 ہزار لوگ آئے، تو اس لحاظ سے تو پھر آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور وہ بھی ساری حکومتیں استعمال کر کے۔ کراچی کا جلسہ بڑا جلسہ، جی بڑا جلسہ۔ لاہور کا بڑا جلسہ تھا، نہیں تھا بڑا جلسہ، ٹھیک ہے نا؟ بات صحیح کرنی چاہیے نا، بات تو ایسی نہیں ہے کہ آپ بدنیتی پہ آپ مبنی بات کریں۔ میاں والی کی جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے بڑا جلسہ تھا، ٹھیک ہو گیا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب مریم نواز صاحب کا جلسہ جو فتح جنگ کا جلسہ تھا، فتح جنگ کیا ہے؟ میاں والی کو اور فتح جنگ کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی آبادی ہے، اور اگر آپ ان کے جلسوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو مریم نواز کا جلسہ کم از کم خان صاحب کے جلسے کے 2 گنا تھا۔ یہ کون نہیں جانتا؟ اگر یہ نہیں جانتا کوئی تو وہ بدنیت انسان ہے، وہ منافق انسان ہے، وہ آنکھوں کا بھی علاج کرائے، کانوں کا اور ساتھ دماغ کا بھی علاج کرائے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میاں والی کے جلسے میں خان صاحب نے جتنی بھی تقریر کی، ساری کی ساری تقریر پاک فوج کے خلاف کر دی۔ اگر کسی کو کوئی شائبہ ہو تو میں اس کے ساتھ پورا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تقریر پھر سے اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے پھر سے ان کو جانور کہہ دیا کہ جو نیوٹرل کون ہوتا ہے؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ یہ بات ہے نا، انہوں نے باقی ساری باتیں جتنی بھی گھما پھرا کے جو بھی کی، انہوں نے پاک فوج کے خلاف کر دی، ٹھیک ہے جی۔ سب کی سب جو ہے نا وہ ساری کی ساری ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے کوئی ایک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اسی طریقے سے انہوں نے ایک دن پہلے وہ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہی تھی کہ جی میں تو جنرل فیض کو یہاں سے نہیں جانے دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ تو میری آنکھیں اور میرے کان تھے، اور میں تو سردیاں نکالنا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے بھیجوا دیا وہاں پر، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد مریم صاحبہ نے فتح جنگ کے جلسے میں کہا کہ جیسے ہی یہ بے فیض ہوا، یہ دھڑام سے نیچے گر گیا، یعنی جیسے ہی یہ بے فیض ہوا یہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اچھا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جس میں ہمارے بہت ہی محترم نجم سیٹھی صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب، اور میں نے بھی مختلف ذرائع سے بھی بات کی، اور یہ بات کچھ دنوں سے چل رہی ہے، عید سے پہلے کی چل رہی ہے کہ جی عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں، اور وہ پشاور والی سرکار کو بھی GHQ بلا لیا جائے گا۔ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرید صاحب ہیں ان کو بھی کرا دیا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ یا کچھ ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ پھڈا سارا وہی چل رہا ہے، اور
وہیں سے چل رہا ہے۔ اور صورتحال یہ باجوہ صاحب کا جو طریقہ کار دیکھا ہم نے، جو کام کرنے کا طریقہ کار، جو کسی چیز سے نمٹنے کا طریقہ کار، وہ یہ ہے کسی بھی چیز سے نمٹنے کا طریقہ کار وہ بہت، بلکہ باجوہ صاحب کا کیا ادارے کا، پورے ادارے کا، پاک فوج کے ادارے کا، اور تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا شروع ہی سے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت ہی خاموشی سے کام کیا جاتا ہے۔ وہ انتشار نہیں پھیلایا جاتا، وہ جلسے نہیں کیے جاتے، وہ اس طریقے سے اعلان نہیں کیا جاتا، وہ ٹسل میں نہیں پڑا جاتا، وہ کہیں کوئی فساد نہیں ہوتا، وہ آرام سے اپنا پروفیشنل انداز میں اور خاموشی سے کام ہوتا ہے، اور بہت چپکے سے کام ہوتا ہے، بہت سموتھلی کام ہوتا ہے، وہی کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو جائے گی، اور پوسٹنگ ٹرانسفرز ان صاحب کی بھی جلدی ہو جائے گی پوسٹنگ، اور GHQ میں ہو جائے گی، اور یوں سمجھ لیں کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ اور ایک مرید صاحب ہیں، آپ سمجھ گیا ہوں گے ان کا بھی۔ اچھا میں اب نا سیٹھی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی جو صحافی ابھی تک چھلانگے لگا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے نا، ایک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان آپ کچھ چیزوں کو نا وہ کرتے ہیں۔ آپ اگر محلے میں یا گلی میں یا شہر میں یا آپ کے سامنے میڈیا پر کچھ وہ لوگ ہوں کہ جن کا ریکارڈ یہ ہو کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہوں، اور اچانک یعنی بلی سے بھی زیادہ بزدل ہوں، اور اچانک وہ شیر بن جائیں، تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی چیز کھٹکے گی نا بھائی، یار کلک تو ہوگا نا آپ کو نا، کہ کیا آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا تھا، یہ بندہ تو واش روم جاتا تو کسی سے پوچھ کے جاتا ہے، اچانک یہ شیر کیسے بن گیا ہے۔ تو کچھ سوچنے پہ بھائی انسان کو عقل دی ہے نا اللہ نے، کوئی یوتھیا ہر بندہ تھوڑی ہے، تو اس نے سوچنا ہے اس عقل سے، اور کہنا ہے کہ جناب یہ کیا چکر ہے، یہ کیا صورتحال ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ مفادات ہیں لوگوں کے، وہ ہٹ ہو رہے ہیں، کچھ مفادات ہیں وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، ان کا چین ختم ہو گیا ہے، ان کی بے سکونی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ اور اس طریقے سے اب میں کوئی 2 ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، یہ عمران ریاض صاحب کے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے عمران ریاض صاحب کی شہرت کا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، ان کی تعریفیں اور ان کے قصیدے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، جہاں پر بھی تو وہ لکھتے ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ بھی بولو کوئی نوٹس نہیں، ستیلوں جیسا سلوک کیوں؟ کیا وہ فوج کا حصہ نہیں؟ کیا جنرل باجوہ نے ہم سے خود نہیں کہا تھا کہ وہ پوری فوج میں سب سے زیادہ اور حیران کن حد تک کام کرتے ہیں، اور میں نے انہیں کبھی غافل نہیں پایا؟ یہ ٹویٹ ایک صحافی ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، اچھا ایک جرنیل کے حق میں۔ خیر کریں، کوئی ایسا بات نہیں ہے، جب وہ پاکستان کے حق میں کوئی بھی بات ہو تو اس میں جرنیل کی بات نہیں ہوتی ہے، کہ اس پورے انسٹیٹیوشن کے حق میں، پاک فوج کے حق میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہی سب کہہ رہی ہیں کہ پیچھے سے جو تھپکی مل رہی ہے نا، وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ تو اتفاق یہ ہوا ہے کہ اس کمک کو، وہ جو کمک ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، وہی سپلائی لائن، اس سپلائی لائن کو کہیں ادھر ادھر ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر ایسی سپلائی لائن تو پھر یہ انتشار بڑھتا رہے گا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جو انصاف نے بات کی ہے موصوف نے، بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ جنرل فیض صاحب ایک اچھے جنرل تھے، اچھے جنرل ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ دعا کریں خان صاحب کو کہ جنہوں نے انہیں متنازع بنایا، جنہوں نے ان کے اپنے پروفیشنل کیریئر کو تباہ کیا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا، جیسے ادارے نے کہا تھا جناب، یہ ادارے نے اکتوبر اور نومبر میں تو ٹسل بنی نا، اس سے بہت پہلے ادارہ کہہ رہا تھا، اس سے بہت پہلے آرمی چیف کہہ رہا تھا، خان صاحب ڈٹ گئے تھے۔ تو جب خان صاحب ڈٹ گئے تو پتہ چل گیا کہ کوئی دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم، دال میں کچھ کالا یا پوری دال کالی ہے، اس وقت تو پتہ چل گیا ادارے کو، ٹھیک ہے نا، آرمی چیف کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں، ان کو کیوں یہاں روکنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قومی یوتھ کے بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ بات یہ ہے، میں نے اس پہ متعدد میں ویلاگ بھی کر چکا ہوں کہ یہ 5 سال بھی ہمارے، اور اگلے 5 سال بھی ہمارے، اور اس سے اگلے بھی ہمارے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کوئی کوریدنا شروع کیا، ہم نے کہا یار یہ چکر کیا ہے، یہ کیوں چھلانگے مار رہے ہیں اچانک، یہ کیوں؟ ہمارے کچھ دوست تھے، کچھ صحافی، کچھ یوٹیوبرز، وہ بھی بیٹھ کے کہ یار یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے اگلے 5 سال بھی ہیں اور اس سے اگلے بھی ہیں۔
پتہ چلا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو آرمی چیف بنا دوں گا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ الیکشن آ جائے گا اس دوران 2023 والا، وہ بھی اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دینی ہے، تو جو 2028 والا ہوگا اس میں بھی آپ مجھے گڑبڑ کرا کے دیں گے۔ تو یہ وہ سارا پلان تھا جو پلان زمیں بوس ہو گیا۔ اور چونکہ آپ کسی کو اس طرح سے سیاسی کر دیں تو وہ ایک ادارے کا ڈسپلن ہے، ان کا ایک اپنا پروفیشنلزم ہے۔ وہاں پہ ایک چیف صاحب تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اور بھی بہت سارے جرنیل ہوتے ہیں جو کہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، جو کہ پورے کا پورا ایک کور کمانڈرز ہوتے ہیں، پوری فارمیشن کمانڈر ہوتے ہیں، پورے کا پورا انسٹیٹیوشن ہے، وہ کوئی سنگل اس پہ تو نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے، اور خاص طور پہ جب آپ کسی کو ڈسپیوٹڈ بنا دیں۔ اچھا، اس دوران پھر یہ ہوا کہ آپ نے ان صاحب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ جب ان کے خلاف استعمال کیا تو پتہ تو چل گیا کہ ان کو بھی پتہ چلا کہ کن کو، جب جن کو فون جاتے تھے، آپ چاہے اپنے پارٹی کے ایم این ایز کو فون جائیں یا دوسروں کو جائیں تو پتہ تو چل جاتا تھا کن کے، تو وہ سارا آپ نے ستیہ ناش کیا۔ خود پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویوز میں بولا، ابھی ریسنٹ بھی ان کا انٹرویو ہوا ہے، وہ بھی میں سنواؤں گا آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہوتا تو پشاور سے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گڑبڑ کا جو آپ نے خود مرکز بنایا، اور یہاں پر وہ تھے یا جب وہ پشاور تھے، آپ نے سر ان کو اتنا ڈسپیوٹڈ کر دیا خان صاحب نے کہ ایک پروفیشنل جنرل کا کیریئر آپ نے تباہ کر دیا۔ نو ڈاؤٹ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی سیکنڈ لیفٹیننٹ آتا ہے نا، تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آرمی چیف بنوں، اور یہ خواہش کوئی حرام خواہش نہیں ہے، یہ حلال خواہش ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ناجائز خواہش نہیں ہے، یہ جائز خواہش ہے۔ یہ کوئی بھی اگر جب سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ خواہش رکھے، یہ خواہش جائز خواہش ہے کہ میں اپنی آرمی کو لیڈ کروں، اور یہ فخر کی بات ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ پھر محنت کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے۔ آپ نے اس بندے کو، اگر وہ بندہ نومبر میں 4تھی پوزیشن پہ تھا، آپ نے اتنا ڈسپیوٹڈ کر دیا، آپ نے سیاسی مخالفین کو کے خلاف انہیں استعمال کر کے آپ نے انہیں سیاست میں گھسیٹ کے اتنا ڈسپیوٹڈ کر دیا اس بندے کو۔ کچھ ان کا اپنا وہ ہوگا رول، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہو گیا نا۔ شاید ان کی لالچ ہو اس صورت میں، انہوں نے آپ کے ساتھ دینے کا اسی لالچ کی بنیاد پہ، اور آپ کی اپنی لالچ تھی کہ جی میرے اقتدار کو کس طریقے سے دوام بخشیں اور کسی طریقے سے یہ مجھے تا حیات وزیر اعظم بنوا دیں، تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے وہ ان کا بھی ستیہ ناش کیا۔ نو ڈاؤٹ میں کہتا ہوں عمران ریاض صاحب، یہ چیف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی بالکل، اور بھی ہیں بہت سارے، جو میں کہتا ہوں کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آتا ہے جو لیفٹیننٹ جنرل پہ، تو وہ تمام قابل ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمام کے تمام بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو دنیا مان رہی ہے، اسی وجہ سے تو انڈیا کے لوگ مان رہے ہیں کہ آپ کی آرمی بہت پروفیشنل ہے۔ نو ڈاؤٹ پوری دنیا مان رہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن آپ کسی کا کیریئر جب اس طریقے سے تباہ کریں کہ اس کو سیاسی بنا دیں، سیاسی بنتا ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ بنتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہر حوالے سے کسی نہ کس طریقے سے، لیکن آپ کسی کو اتنا سطح پہ لے آئیں اور آپ ہر کسی کو دکھائیں کہ جناب یہ میری سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ ہر کسی کو دکھائیں کہ آپ بولو گے تو یہ تمہارے سر میں ڈنڈا مارے گا، آپ بولو گے تو یہ تمہیں اندر کرا دے گا۔ جب کسی کی یہ ریپیوٹ آپ بنا دیں تو آپ نے اس کا پروفیشنل کیریئر تباہ کر دیا۔ اگر چپکے یہ سارا کچھ ہو جاتا اور کوئی سیاسی نہ بناتے، کسی قسم کی کوئی سیاسی آپ گڑبڑ نہ کرتے، کسی قسم ان کو استعمال نہ کرتے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، آپ اپنا بھی ہو سکتا ہے انہی کو آپ چپکے انہی کو بنا دیتے، آپ کو اپنا اگلی ٹرم ملتی یا جو بھی ہوتا جس طریقے سے۔ لیکن کچھ فیصلے خدا کے بھی ہوتے ہیں نا، جب آپ کی بدنیتی ہوتی ہے وہ آپ کو سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ جب دوسروں کے خلاف استعمال کریں گے تو اس وقت نون لیگ بھی خلاف بولے گی، مولانا صاحب بھی خلاف بولیں گے، باقی لوگ بھی خلاف بولیں گے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اس کے انسٹیٹیوشن کو بھی وہاں پہ کمپلینٹس کریں گے، وہاں پر صحافی بھی بولیں گے، وہاں پہ سوشل میڈیا ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہاں پر وہ سوشل میڈیا پر ٹویٹس بھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو صورتحال ہے، اسی وجہ سے کہ ابھی تک بھی صحافیوں کو ہو یا سیاسی کو ہو، جو خان صاحب کی جو ڈھارس بندھوا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کمک وہیں سے
से आ रही है, सप्लाई लाइन वहाँ से आ रही है। अब जल्द ही कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स भी होनी है, बहुत सारे जनरल्स जो है ना रिटायर भी होने वाले हैं जल्द ही। तो अब नई पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में सुना है कि उन साहब को भी GHQ बुलाया जा रहा है। और एक और साहब हैं जो मैं यहाँ पर ये भी आप देख लें कि ये सामने आपके ट्वीट चलेगा भी सही, ये भी इमरान रियाज साहब का ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि मुझे अगर ईद पर 10 लोगों को गले मिलने का मौका दिया जाए, ये पहले वाला ट्वीट है, उन्होंने ये 3 मई को किया था, ठीक हो गया ना। मुझे अगर ईद पर 10 लोगों को गले मिलने का मौका दिया जाए तो इनमें से एक इंतखाब ये होंगे। ये आपके सामने चला, आपने देख भी लिया। एक इंतखाब, ये एक सहाफ़ी कह रहे हैं एक जर्नैल के बारे में, वही मुरीद साहब हैं ये जर्नैल, और इसके बारे में। ऐसे तो आप सियासी बनाते हैं, ऐसे तो आप डिस्प्यूटेड बनाते हैं लोगों को, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये प्रोफेशनल है। तो ये किस तरीके से देखें, अगर आप चीफ़ की तारीफ़ कर रहे हैं ना, वो तो आर्मी चीफ़ है, वो तो इदारे की पॉलिसी चला रहा है, वो तो इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। जब आप नीचे से, तो फिर उसके बाद सवालात उठते हैं, भाई यार ये क्या है, क्या इन्होंने खुद आपको कहा है कि मेरी कैंपेन चलाओ? भाई आप अगर सियाने, बहुत ज़्यादा सियाने बनते हैं और ओवर एक्टिव बनते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, इदारा आपसे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट होता है। इदारे के अंदर जो लोग बैठे होते हैं आपसे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इदारे के अंदर जो इस तरीके के लोग होते हैं, अब मसलन जनरल नदीम अंजुम साहब आए यहाँ पर DGISI, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि जी मेरी तस्वीर नहीं चलेगी, मेरी वीडियो क्लिप नहीं चलेगी, मेरी फुटेज नहीं चलेगी किसी भी किस्म की मीटिंग में। अब मैं तो आम तौर पे देख रहा होता हूँ कि उनका पता नहीं वो कोर कमांडर की मीटिंग में भी जाते हैं, तो वहाँ भी शायद पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, हो सकता है कभी चली हो। और यहाँ पर जनाब मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट के साथ भी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी वो, तो जब भी वो आए, जब से उन्होंने कहा है तो उस वक्त से लेकर अभी तक उनकी किसी किस्म की ना फ़ोटो चली है, ना कोई किसी किस्म की फुटेज, ना उनको खुद नुमाई चाहिए, ना उनको जनाब इस तरीके से जनाब वो पता नहीं कोई अपना ज़ात कुशाई चाहिए, किसी किस्म का कुछ नहीं चाहिए। तो ये होता है प्रोफेशनलिज़म, ठीक हो गया। ऐसे प्रोफेशनलिज़म की हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन आप लोगों ने, आप जैसे सहाफ़ियों ने ऐसे प्रोफेशनल जर्नल्स को सियासी बना के उनका सत्यानाश किया है उनके कैरियर का। और अभी तक भी ये सारी जंग ही नवंबर तक की है। बाकी मालूम है भाई, मैंने आपको बता दिया था, बाकी मालूम है, अच्छे से मालूम है, बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है। खान साहब ये इलेक्शन, ये सारा ये तमाशा है। ये जो अमेरिका की साजिश, वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं तो पिछले जुलाई से मुझे पता चल गया, जुलाई 2021 से, कि ये लोग मेरे साथ क्या करने लगे हैं, और ये लोग मेरे ख़िलाफ़ नून लीग इस तरह की कैंपेन और इस तरह का मेरी हुकूमत गिराने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब आपको जुलाई से पता चल गया था, तो ये फिर आपने 27 मार्च को वो अमेरिका वाला ख़त क्यों लहराया? फिर वो तो गलत बात हुई ना। आप कहते हैं कि जी 7 को अमेरिका में ये बात हुई और 8 को इन्होंने तहरीक अदम एतमाद, तो आपको जब जुलाई में पता चल गया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बात यह है, इनको मालूम है कि किसी किस्म का कोई इलेक्शन, ना मैंने इलेक्शन जीतना है, ना मैंने कुछ वो करना है। सिर्फ अगर इलेक्शन जीतना है तो ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपके अपने हाथ में है, उसको तोड़ दीजिए, असम्बली तोड़ दीजिए, आपके हाथ में इलेक्शन कराइए, आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने 20 का 100 होता है। वहाँ नहीं करेंगे ये, ठीक है ना। ये सिर्फ कौम यूथ को चूना लगाना है। और चूंकि वो बयानिया अमेरिका वाला भी अब दम तोड़ता जा रहा है, आपने ईद पे भी देख लिया, उसके बाद आपने देख लिया फर्दर रैलियों में, ये वो इस तरीके से। अब वो उस तरह से सोशल मीडिया पे भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं। इनको पता है कि थोड़ी सी चीज़ें और प्रोलॉन्ग होंगी, ये चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ दिन रात 24/7 काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सारी 2-4 महीने गुजरे, उधर से वो जो अहम तरीन पोस्टिंग होनी है आर्मी चीफ की, वो भी हो जाएगी, सारी चीज़ें दम तोड़ जाएंगी। ये सिर्फ टसल है जनाब कि जनाब ये 1-आध महीने में जो कुछ करना है सो कर लो, अदरवाइज आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी।
ساری چیزیں گڑبڑ. یہ اب بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ پشاور والے صاحب اور وہی مرید صاحب ان کو جو ہے نا اسسٹ کریں ان کی. اب بھی یعنی کہ ستیہ ناش کر کے ان کا تب بھی ان کو چین نہیں ہے. اب بھی وہ بھی ان کو لگے ہوئے ہیں قریدنے کے لیے اور وہ بھی ان کو شاباش جی لگے رہو اور یہ بھی شاباش جی لگے رہو. چاہے وہ انتشار پھیلے خدا نخواستہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ آپ ایک دے رہے ہیں یہاں پر ایک انڈیا کہ جناب دیکھو کس طریقے سے تقسیم، جناب اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے، آرمی چیف کے خلاف بات ہو رہی ہے، عدلیہ کے خلاف بات ہو رہی ہے، DGI کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہر قسم کا جناب پاک فوج کے ادارے کے خلاف بات ہو رہی ہے، نعرے بلند ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر سارا کچھ. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ریاست کے ساتھ کھلی جنگ کر کے آپ آ جائیں گے؟ یہ بھول ہے آپ کی. یہ اس طریقے سے جب بھی جس کسی کا بھی ستیہ ناش ہوا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے وہ کوئی پروفیشنل ہو چاہے وہ کوئی سیاسی ہو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.